دوستو اللہ کے دو پیارے سے نام ہیں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اس نام کے 6 بڑے وظائف ہیں۔ آئیے ہم یا حنان یا منان کے معنی کو سمجھتے ہیں اور ان کے 6 وظائف کو جانتے ہیں کہ ان وظائف کو کس کام کے اندر کس مقصد سے کرنا ہے اور کون سے وقت میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ترتیب سے اس وظیفے کو معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یا حنان یا منان کا کیا معنی ہے۔ یا حنان اے محبت کرنے والے اللہ، یا منان اے بے حساب عطا کرنے والے اللہ۔ دوستو ان دو پیارے ناموں کے 6 بڑے وظیفے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے وظیفے کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 وظیفہ، جو لوگ رزق کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں، یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے مقصد یہ ہو کہ رزق میں کشادگی ہو اور رزق حلال اس کو حاصل ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے روزانہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد 313 مرتبہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان پڑھے۔ اول اخیر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرے، کم از کم یہ عمل 21 دن مسلسل کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 2 وظیفہ، پریشانی اور غم سے نجات کے لیے مقصد اس کا یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، بہت زیادہ بے چینی اور بے سکونی، دل کی بے چینی، گھبراہٹ اور ایک قسم کا الجھن اور پریشانی کا ہونا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی اور غم سے آپ کو نجات ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ رات میں سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 مرتبہ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یا حنان یا منان، یا حنان یا منان پڑھ لے۔ اول اخیر ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے اور سوتے سمے اللہ سے دعا کر سوئے اور نمازوں کا اہتمام ضرور کرے۔ یہ عمل آپ 41 دن کرے، انشاءاللہ آپ کا ہر غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3 وظیفہ، اولاد کے حصول کے لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیک اولاد ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اولاد عطا کرے، تو دوستو میاں بیوی دونوں پاکیزگی کی حالت میں یہ عمل کرے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا حنان یا منان پڑھ لے، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل اب 40 دن تک پابندی کے ساتھ کرے۔ نمبر 4 وظیفہ، بیمار شخص کے لیے شفا کے لیے وظیفہ۔ دوستو اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار رہتا ہے اور بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، تو ایسے شخصوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت اچھی ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا یہ پیارا سا نام یا حنان یا منان، یا حنان یا منان اول اخیر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور 11 مرتبہ یا حنان یا منان پڑھ کر پانی پہ دم کر پیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 5 وظیفہ، دشمنوں کے شر اور حسد سے حفاظت کے لیے وظیفہ۔ دوستو اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے دشمن اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہو اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے، ان سے بچا جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حنان یا منان پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا اور آپ کا دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ دوستو یہ عمل آپ 11 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ نمبر 6 وظیفہ، جائز حاجات کو فوری تکمیل کے لیے، یعنی کہ آپ کا جو بھی جائز کام ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر یقین رکھے اور اس عمل کو کرے، انشاءاللہ آپ کی نوکری، رشتہ، قرض اور جو بھی جائز مقصد ہے اللہ کے جانب سے ادا کیا جائے گا۔ دوستو آپ کسی بھی وقت باوضو حالت میں اللہ کا یہ پیارا سا نام 1000 مرتبہ پڑھے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ عمل پورا ہونے کے بعد چند پیسے صدقہ دے اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کا قرض، نوکری، شادی کا رشتہ اور اولاد کے حصول کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ یہ عمل آپ 3 دن کرے، 7 دن کرے، 9 دن کرے، آپ جتنے دن چاہے اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ دوستو یہ اللہ کے 2 پیارے سے نام ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کے ذریعے سے جو بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگے اور اللہ کی مدد کو اللہ کے ناموں کے ذریعے طلب کرے
دوستوں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور آئندہ اس قسم کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.